यहाँ से آپ دیکھیں کہ مزید ان یہودیوں کے متعلق احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ ماقبل کے آیات میں اگر آپ مزید غور و فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ بے شک ہم نے آپ کو نبی برحق بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور حق کیا ہے؟ یہ کتاب معجز ہم نے آپ کو دی ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اس کو جھٹلا سکے، تو یہ ایک حق دلیل ہے، ان کو ماننا چاہیے، اور آپ حق نبی ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مزید آپ کی صفت کیا ہے؟ ایک صفت آپ کی بشیر، خوشخبری دینے والے ہیں۔ آپ کیا ہے؟ خوشخبری دینے والے ہیں، وَنَذِيرًا، اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ خوشخبری دینے والے ہیں کس کے لیے اور کس چیز کی؟ مومنین کو، لوگوں کو خوشخبری دینے والے۔ آپ اللہ کے احکامات کو مانیں، اس پر لبیک کہیں، آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو ان اعمال کا بدلہ کیا ملے گا؟ دنیا میں بھی راحت اور خوشحالی کی زندگی، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو جنت اور باغات۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو دردناک عذاب، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ لیکن یہاں پر مزید یہ بات کہی گئی ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا دوزخیوں کے متعلق۔ یہ آج کل یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ مثال کے طور پر امریکہ میں کوئی بندہ مر جائے یا فلاں ملک میں کوئی بندہ مر جائے، تو اگر وہ کفر کی حالت پر مرتا ہے تو ہم سے پوچھ ہوگی، یعنی مسلمانوں سے پوچھ ہوگی کہ بھائی مثال آپ اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یہ ایک سوال اور یہ ایک بات جو ہے عوام میں مشہور ہے، آیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ یہ جو بات مشہور ہے کہ بھائی امریکہ کے فلاں علاقے میں اور اس میں بندہ مر جاتا ہے، یا فلاں کوئی دور آپ ملک لے لے وہاں پر کوئی بندہ مر جاتا ہے یعنی کفر کی حالت پر، تو وہ ہم سے پوچھوگی، مسلمانوں سے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نبی سے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ بھئی کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ کا کام کیا تھا؟ بشیرہ و نذیرہ، آپ نے خوشخبری بھی دینی تھی، آپ نے دے دی۔ آپ نذیرہ بھی تھے، آپ نے ڈرانا بھی تھا۔ دیکھو آپ نے بیان کر دیا کہ بھئی بات مانو گے تو یہ کچھ ملے گا، نہیں مانو گے تو یہ نقصانات ہوں گے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ لیکن لوگوں کا نہ ماننا تو ان کے اعتبار سے جو ہے نقصان دہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ لیکن آج کل کے دور میں کہ یہ جو بات ہے کہ اس کے حوالے سے کیا حقیقت ہے، تو دیکھو یہ بات ہم سمجھے کہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اسلام کی حقانیت عالم کفر تک پہنچ چکی ہے، کہ اسلام ایک آفاقی عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک آفاقی اور ایک عالمگیر مذہب ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے دنیا میں رہنے والے تقریباً 7-8 ارب انسانیت ہے دنیا میں، اس میں 3 ارب سے زائد عیسائی ہے، اور کچھ جو ہے وہ یہودی ہے، اور اسی طرح 2 ارب سے کچھ اوپر مسلمان ہے، اور اس کے علاوہ جو ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، یہ جو جتنے ہیں یہ تقریباً 2 ارب یہ ہیں۔ یہ تقریباً 7-7.5 ارب جو ہے انسانیت کی آبادی ہے۔ آپ اس میں دیکھیں 5 ارب یعنی کہ 4 ارب نصارہ یعنی اور یہود، تقریباً یہ 4 ارب بنتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو تعلیمات کو جاننے والے ہیں، کتابوں کو جاننے والے ہیں، انبیاء کو جاننے والے ہیں، ماقبل کے کتابوں کو انہوں نے مانا ہے۔ تو اکثر آبادی کس کی ہوئی؟ ان لوگوں کی ہوئی جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، اسلام کی حقانیت اور آفاقی اور عالمگیر مذہب ہونا یہ عیاں ہو چکا ہے۔ ہر طرح کی تعلیمات پر ہر اعتبار سے یہ بات عیاں ہو چکی ہے۔ اب اہل کفر کو، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ جس طرح کی دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح ان کو چاہیے کہ دین کے اعتبار سے بھی اپنا دماغ کیا کرے؟ لڑائے اور سوچے، غور و فکر کرے کہ یہ جو دین ہے، یہ جو ایک چیز بیان کی جا رہی ہے کہ بھئی دنیا کے اعتبار سے ہم نے ان کے باتوں کو مانا۔ مثال کے طور پر جاپان کو دیکھو، دوسرے ممالک کو دیکھو، وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے اسلام کے تعلیمات، وہ تعلیمات جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، قرآن نے منع کیا،
انہوں نے ان باتوں کو اٹھایا اور اپنے معاشرے میں اس کو لاگو کیا اور کہا کہ اس کی وجہ سے معاشرہ قائم رہے گا. دین کی نیت سے نہیں، معاشرے کو قائم کرنے کی نیت سے اپنے فائدے کی چیزیں آج بھی یورپ اور غیر مسلم ممالک نے اٹھائی ہوئی ہے. تو جس طرح وہ اپنے فائدے کی یہ چیزیں اٹھا سکتے ہیں، اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. ان کو سوچنا ہوگا اور غور و فکر کرنا ہوگا کہ بھئی یہ ایک حق دین ہے، ہمیں اس دین کو ماننا چاہیے. اگر مانیں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہوگی، نہیں مانیں گے تو وہ نذیرہ ان کے لیے جو ہے صفت کون سی ہوگی؟ ڈرانے والی ہوگی، آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی. تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی آج پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت اور تبلیغ اور یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ چکا ہے کہ یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک دین ہے کہ بھئی اس کے کتنے جو ہے ماننے والے ہیں اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں. سب یہ بات مانتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، معاشرے کو اور نظام کو قائم رکھنے کے اعتبار سے، تو مذہب کے اعتبار سے بھی ان کو غور و فکر کرنی ہوگی. جہاں تک یہ بات ہے کہ پھر ہم تبلیغ کیوں کرتے ہیں، یہ ایک سوال. یہ بات تو میں نے کہہ دی کہ بھائی یہ غلط ہے. پھر یہ بات رہ جائے گی کہ بھائی یہ جو تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، تو پھر اس کے کیا فائدہ ہوا؟ دیکھو، ماحول کی وجہ سے بندہ غلط ماحول میں آ جاتا ہے تو وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے جو جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، وہ کوشش ضرور کرنی چاہیے. اس کی مثال یہ ہے، آپ اس طرح سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ. بھئی نیکی کے طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے وہ نیکی خود کی ہے. میں نے ان کو کہا کہ بھئی نماز کا ٹائم ہے، یہ بیٹھے ہوئے تھے گپ شپ لگا رہے تھے اور میں نے کہا نماز کا ٹائم ہے آپ آ جائے. انہوں نے وہ گپ شپ اور وہ گیم وغیرہ چھوڑا اور نماز کے لیے آئے. نماز انہوں نے پڑھی، ثواب بھی ان کو ملا، لیکن ساتھ میں مجھے بھی ثواب ملا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا جو ہے مطلب ہے. تو وہاں پر جو لوگ جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں یا نیکی کی طرف آتے ہیں، نمازوں کی طرف آتے ہیں، تو یہ جو ہے ایک کار خیر ہے. اس میں جو بھی نیک اعمال ہوں گے، جو بھی وہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، تو یہ آدمی اس کا ذریعہ بنے گا اور یہ جتنے بھی اعمال جتنے بھی کام کرے گا یہ اس کے کھاتے میں جائے گا. تو یہ اپنی جگہ پر بہت بڑا کام ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ جو بات مشہور ہے یہ بھی بالکل کیا ہے؟ غلط ہے کہ اگر وہ آدمی مرتا ہے اور کفر کی حالت میں مرتا ہے تو پوچھو مجھ سے ہوگی. تو یہ بات بھی کیا ہے؟ غلط ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.